वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में BRT का इफ्तिताह कर दिया। 71 अरब रुपए से ज्यादा लागत के इस मंसूबे के तहत 220 बसें चलाई जाएंगी, जिसके जरिए रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। मुसाफिरों से पहले स्टॉप तक 10 रुपए जबकि 5 किलोमीटर के मुसाफिर पर 5 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फरोग नसीम और गवर्नर सिंध इब्राहिम इस्माइल की मुलाकात। बारिशों के बाद सुबह सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची के अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है और कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मुआशी मामलात पर भी बात करेंगे। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला का इजलास कमेटी चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में हुआ। इजलास में भारत की जानिब से साइबर हमलों, यौम आज़ादी और इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन की तकर्री के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर में एक आला सतह का सिक्योरिटी इजलास डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की जेर सदारत में मुनक्किद हुआ। 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तकबिल करीब होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के तमाम बकाया उमूर पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। इस सिलसिला में तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन और नादरा को जरूरी हदायत जारी कर दी गई। हुकूमत हर सतह पर नाकाम और मुल्की मईशत तबाह हो चुकी है। एहसन इकबाल का दौरा बटग्राम के मौका पर कारकुनों से खिताब, कहा कि मौजूदा हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जल्द APC बुलाकर लाहे अमल तय करेगी। और भावलपुर संगदिल मां के हाथों जलने वाला 14 साला लड़का जैन जान की बाजी हार गया। बच्चे जैन के वालिद इकबाल और बहन समेत अहले इलाका का नाच DPO ऑफिस के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहरा करके रोड ब्लॉक कर दिया। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो,
جو اپنے جو لے آف ہوئے ہیں ان کو ایک اسپیس ملے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اینڈ آئی وش JNN دا بیسٹ. جمشید صاحب ساتھ کی ان کے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کمیٹڈ لگتی ہے، بڑی انتھوزیاسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انوویٹو ٹیم ہے. ہمارا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں، ایک انلائٹنڈ پاکستان بنائیں، ایک پراسپرس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کرے. میں نئے چینل JNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے. آپ کے لیے JNN بہترین چینل ہے. اس کو دیکھیے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ پوری فیملی کا چینل ہے اور میری بیسٹ وشز اس چینل کے ساتھ ہیں. پلیز ضرور دیکھنا نہ بھولیے گا JNN چینل. بہت مبارک ہو اس نئے چینل کو آپ لوگ لانچ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی کہ بہترین جو ہمارے ایسے ایشوز ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو اجاگر کرتا ہے اور وہ چیزیں نگلیکٹ ہو جاتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں. تو یہی پیغام ہے کہ اچھی چیزوں کو اجاگر کریں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو نیو چینل لانچ کرنے کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ صحافت کے جتنے تقاضے ہیں، ایتھکس ہیں، ان کو پورا رکھیں گے، اور جتنا جو اگر میڈیا پہ کسی قسم کے جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں یا غلط بیانیاں ہوتی ہیں ان سے جو ہے آپ گریز کریں گے اور سچائی سے جو ہے وہ تمام لوگوں کی آواز بن کے آگے بڑھیں گے. میں جو نیا چینل لانچ ہوا ہے JNN، اس کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بیسٹ آف لک پیش کرتا ہوں. بڑی نئی ٹیم ہے، ینگ ٹیم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح محنت سے جیسے پہلے کام کرتے رہیں ابھی بھی کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں، اب ایک ہی تو اس یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سہارا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں. میں JNN چینل کے جمشید نور صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک نیا چینل شروع کیا ہے. میری دعا ہے کہ وہ اس کام میں ترقی کریں اور اس ملک میں اچھی اچھی خبریں اور اچھے اچھے پروگرام لے کے آئیں تاکہ لوگ اس سے محظوظ بھی ہو سکیں اور لوگوں کو اچھی چینل نیوز اور اچھے پروگرام دیکھنے کا موقع ملے.
मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। JNN और JNN की टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात भी और हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी सहाफ़त और एक इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सके और इनके मसाइल को उजागर कर सके और लोगों की भी इस्लाह करे और अपनी भी। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। मेरी तरफ से JNN को दिली मुबारकबाद। मीडिया का रोल हमारी सोसाइटी में बहुत मुस्बित है एंड बेस्ट विशेस। आजकल के माहौल में जब सहाफ़त जो है उस पर भी कतगने हैं और सहाफ़ियों की भी सांस जो है वो घोटी हुई है इस हुकूमत ने, तो एक नया चैनल जो है उसका इजाफ़ा बहुत खुशाइंद है और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप इस माहौल में सच का साथ देंगे और प्रेशर से आज़ाद होकर आवाम तक सच्चाई और जो मुल्क और कौम के मामलात हैं उन तक उसी तरह पहुंचाएंगे जैसे पहुंचने चाहिए। जितना भी एक कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू कैमरामैन, टू एवरीबडी whoever is working. Let's hope it emerges very well.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत खुशी हो रही है जी, आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब से साथ के उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेगा प्रोजेक्ट पेशावर BRT का इफ्तिताह कर दिया। बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता जदीद एयर कंडीशनर्स 220 बसें चलाई जाएंगी। 71 अरब रुपए से ज्यादा लागत के इस मंसूबे से रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात कामरान मंगेश का कहना है कि चमकनी से कारखानों मार्केट तक 27 किलोमीटर का घंटों में तय होने वाला सफर अब सिर्फ एक्सप्रेस से सिर्फ 45 मिनट में, जबकि BRT स्टॉपिंग रूट के जरिए 1 घंटे में तय होगा। शहरी मोबाइल ऐप और सफरी कार्ड जबकि टोकन सिस्टम से भी किराया अदा कर सकेंगे। इसके अलावा BRT में साइकिल ट्रैक और साइकिलों के लिए 32 स्टेशन कायम किए गए हैं। मंसूबा के लिए माहौल दोस्त बसों का चुनाव किया गया है। बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता जदीद एयर कंडीशनर्स बसों में वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। इसके अलावा माजूर अफराद के लिए भी बसों और
स्टेशंस में अलग जगह मख्तस की जाएगी। मुसाफिरों से पहले स्टॉप तक 10 रुपये जबकि 5 किलोमीटर की मुसाफत पर 5 रुपये किराया वसूल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज KPK में एहसास प्रोग्राम बराए नशोनुमा मराकज़ का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर भी हमरा होंगी। इस बारे में हमारे नुमाइंदे शहजाद मिर्जा आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा KPK के कबायली ज़िला खैबर में कायम इस नशोनुमा का दौरा करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में स्टंटिंग की रोकथाम करना है। माजी में किसी भी हुकूमत ने इस मसले पर कभी काम नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। स्टंटिंग की बीमारी शरह के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर शुमार की जाती है। इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने 8.52 बिलियन बजट का 3 साला मंसूबा रखा है। इस प्रोग्राम के तहत बच्चियों के लिए 2000 और बच्चों के लिए 1500 रुपये सहमाही वजीफा मुकर्रर किया है। इस प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में 2 साल से कम उम्र बच्चों, हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माओं में ग़िज़ाई कमी के बायस नशोनुमा में कमी को दूर करना है। मुल्क भर में बिल तरतीब इस हवाले से बात की जाए तो सूबा पंजाब में ज़िला राजन 4, सिंध ज़िला बदीन में 6, सूबा बलोचिस्तान ज़िला खारान में 3, आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। शहजाद हसन मिर्ज़ा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ के हवाले से अफगान मीडिया की रिपोर्ट पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात की वजह से लगाई गई है। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ ने कहा कि अफगान सरजमीन पर बाढ़ नहीं लगाई जा रही। अफगानिस्तान को मुतल्लिका इदारों की जानिब से मस्बत तजवीज़ दी जाएगी ताकि मनफी तासुर से बचा जा सके। पाकिस्तान की मुश्तरका ट्रॉपिकल सर्वे का अफगानिस्तान की जानिब से मस्बत जवाब नहीं दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अज़म दोहराया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत का अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक एहतराम करता है और अफगानिस्तान की जानिब से ऐसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्का करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बेंगलौर में होने वाले दिलखराश वाक़े की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि तौहीन रसालत के इस वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने अहम बयान में कहा कि बेंगलौर वाक़े की वीडियो पूरी उम्मत मुसलमान देखनी चाहिए। इंडिया में आज मुसलमान अक़लियत महफूज नहीं। मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। शहादतें भी मुसलमानों की होती हैं और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को इसका नोटिस लेना चाहिए। सेकुलर टेस्ट को मौजूद भारतीय हुकूमत ने दफन कर दिया है। आज भारत में हिंदू स्टेट जन्म ले रही है। ये अंदरूनी मसला नहीं, इंसानियत का मसला है। पाकिस्तान को हक हासिल है कि इस मसले को उठाए। हमने कल भारतीय हाई कमीशन के हुकाम के साथ इस मामले को उठाया। हम पर इंटरनेशनल फॉर्म पर इस्लामी फोबिया के मसले को उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली के गुज़िश्ता इजलास में की गई तकरीर में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का तज़किरा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनकरीब होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी के तमाम बकाया उमूर पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया है जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके थे। इस सिलसिले में तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और नादरा को ज़रूरी हदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम अजला में 16 सितंबर 2020 को 11 करोड़ 23 लाख से ज़ायद राय दहिंदगान पर मुश्तमिल तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत करेगी। राय दहिंदगान अपने वोट की इंदराज की तफसीलात 8300 शॉर्ट मैसेज सर्विस पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर हासिल कर सकेंगे और अजला में कायम रजिस्ट्रेशन अफसरान और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान के दफातर में फॉर्म बराए इंदराज, मुंतकली, दुरुस्तगी वोट भी जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनकरीब वोटर्स आगाही मुहिम शुरू कर रहा है जिसमें राय दहिंदगान को आगाही दी जाएगी कि वो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से पहले अपने वोट के दुरुस्त इंदराज को अपने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या मौजूदा पते के मुताबिक यकीनी बनाएं और इंतखाबात में अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करें।
सीनियर भारतीय सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी भारतीय काबिज फौज की वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन रियाज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन रियाज से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला का इजलास कमेटी चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में हुआ। इजलास में भारत की जानिब से साइबर हमलों, यौम आज़ादी और इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में गौर किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में हुआ। इजलास में सेनेटर जावेद अब्बासी, वफाकी वजीर आजम खान सवाती, सेनेटर राना मकबूल, सेनेटर डॉक्टर वसीम शहजाद और सेनेटर शफीक तरीन ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में भारत की जानिब से साइबर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। रहमान मलिक का कहना था कि मैं गुज़श्ता 2 सालों से इन साइबर हमलों पर भारत पर एतराज़ात करता हुआ आया हूँ। भारत अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होगा। इन्होंने कहा, पाकिस्तान के तमाम अदारों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन हमलों को नाकाम बनाया। इजलास में यौम आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से भी एक करारदाद मंजूर की गई जो चेयरमैन कमेटी ने पेश की और कहा कि ये कमेटी तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करती है। उन्होंने कहा, हमें कायदे आज़म के ये अल्फाज ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। इस इजलास में भारत की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास में खसूसी बच्चों के मुतालिक भी मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। आखिर में इजलास में CDA की जानिब से 2400 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नागवारी का इजहार किया गया। इस कमेटी में चेयरमैन CDA और मेंबर एडमंड के न आने पर भी इजहार बरहमी का इजहार किया गया और आइंदा इजलास में इनकी शिरकत को यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास में पोर्ट कासम पर पकड़े जाने वाले बहरी जहाज जिसमें ईरानी तेल को स्मगलिंग करने की कोशिश की गई थी की भी रिपोर्ट तलब कर दी है। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पासदारी पर जोर दिया। हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए UN जनरल असम्बली के सदस्य कश्मीर के तनाज़े के हल को जनूबी एशिया की पायदार अमन की कलीद करार दिया। पिछले 1 साल के दौरान 3 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला ज़ेर बहस आना इस बात की दलील है कि कश्मीर का मसला अक़वाम आलम की नज़र में तस्फिया तलब है। भारतीय मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। इसी से मुंसलिक लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल, कोरोना वबा के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सीज़ फायर अपील के बावजूद भी हिंदुस्तान ने LOC पर अपनी रिवायती बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी रखीं और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। रवां साल अब तक हिंदुस्तान ने 1907 सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर LOC के साथ आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। इस ज़िमन में 16 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं जबकि 158 लोग जख्मी हुए हैं। शोहदा में 5 बच्चे और 7 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं जबकि जख्मियों में 41 बच्चे और 50 खवातीन भी शामिल हैं। इन सीज़ फायर वायलेशन बिला दरेग भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन तमाम सीज़ फायर वायलेशंस को पाकिस्तान आर्मी बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है।
لیکن بینگ اے پروفیشنل آرمی ہم لوگ صرف ملٹری ٹارگٹس اور ان پوسٹس کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے سیز فائر وائلیشنز کی جاتی ہیں. حال ہی میں 22 جولائی کو انٹرنیشنل میڈیا نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا. اس وفد کو LOC کی مقامی آبادی تک مکمل رسائی دی گئی اور یہاں انہوں نے ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز کا خود مشاہدہ کیا اور ان سیز فائر وائلیشنز کا نشانہ بننے والے جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی. لیکن اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر کی سائٹ پہ ہندوستان کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کو یا UN کے مبصر گروپ کو لائن آف کنٹرول کے اوپر جانے کی کوئی آزادی حاصل نہیں. بٹ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. اسی لیے ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا اور UN مبصرین کو آزاد کشمیر میں جہاں کہیں وہ جانا چاہیں اس کی جانے کی آزادی دی ہے. آزاد کشمیر کے عوام کی حفاظت ہر صورت مکمل ممکن بنائی جائے گی. حکومت پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزیوں کے پیش نظر لائن آف کنٹرول کے نزدیک رہائشیوں کی حفاظت کے لیے ان کے گھروں کے اندر شیلٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں تقریباً 1000 شیلٹرز تعمیر ہو چکے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں. ہندوستان ہمسایہ ممالک کے خلاف ریشت دوانیوں اور ہیجمونک عزائم سے خطے اور عالمی امن کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے. ہندوستان نے ریسزم، ذات پات اور کمیونل ہیٹریڈ کی جو لگائی ہے اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. ہندوستان کی اپنے انٹرنل فیلیئرز کو ایکسٹرنلائز کرنے کی سازش نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں کسی بھی وقت یہ لاوا پورے خطے کی سیکیورٹی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. ایک حالیہ UN رپورٹ میں ہندوستان میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی ہے. ہندوستان ان دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملہ ہو یا دہشت گردوں کی معاونت کے لیے منی لانڈرنگ، ان تمام کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں. ہندوستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ اور اسلحے کے لیے دوڑ دراصل ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کڑی ہے. ہندوستان دنیا میں اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. پاکستان ہندوستان کی انٹینشنز اور کیپیبلٹی سے مکمل طور پر آگاہ ہے. جنگیں صرف اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی. عوام کا اعتماد اور قوم کا ریزالو افواج کا اصل اثاثہ ہوتا ہے. افواج پاکستان اپنے ملکی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کو ہر ڈومین میں بر وقت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس اور منظم ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہاں ریکنسیلیشن پروسیس کی کوششیں جلد کامیاب ہوں گی انشاءاللہ. پیس ان افغانستان مینس پیس ان پاکستان، پیس along our western borders. سو افغانیوں کے بعد اگر افغانستان میں کوئی پیس چاہتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور جس طرح پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، وی فیل دیٹ اٹ از آلسو ٹائم فار اے گریجول ٹائم باؤنڈ اینڈ ایڈیکویٹلی ریسورسڈ ریفیوجی ریٹرن پروگرام فار ڈگنیفائڈ repatriation of Afghan refugees within the earliest possible time frame, facilitated duly by all stakeholders. آپریشن رد الفساد کی پروگرس کے اوپر کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ سے شیئر کروں گا. پوری قوم نے سیکورٹی فورسز کے ہمراہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی. اس کا اعتراف اقوام عالم نے کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ہارڈ ارنڈ سکسیس ہے. اس میں
46,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ دہشت گردوں سے خالی کرایا گیا. اس دوران 18,000 سے زائد دہشت گرد مارے گئے اور 400 ٹن بارودی مواد کو تلف کیا گیا. آپریشن رد الفساد کے تحت 1,94,958 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. اس دوران دہشت گردوں نے 70,000 سے زائد اسلحہ اور 5 ملین ایمونیشن جو ان کے زیر استعمال تھا اس کو ریکور کیا گیا. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر دیرپا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس میں بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹس، فورٹس اور فینسنگ شامل ہے. اس سے سرحد کے دونوں اطراف شہریوں کو فائدہ ہوگا اور دہشت گردی اور اسمگلنگ کی روک تھام کا کی روک تھام ہو سکے گی. افیکٹو بارڈر مینجمنٹ کے لیے FCKP اور بلوچستان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ بھی کی جا رہی ہے. 2611 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد پر 1700 کلومیٹر سے زائد فینسنگ کا کام مکمل کر لیا گیا. خیبر پختونخوا میں تقریباً 730 کلومیٹر اور بلوچستان میں تقریباً 980 کلومیٹر کا ایریا اب تک فینس کیا جا چکا ہے. حال ہی میں جس طرح ہم نے فینسنگ شروع کی تو بیچ میں کچھ بہت زیادہ دشوار گزار علاقوں کو اس فینسنگ کی آخری سٹیج کے لیے رکھ دیا گیا تھا. حال ہی میں نارتھ وزیرستان میں ایسے ہی ایک علاقہ ہے جہاں پہ ہائٹس 11,000 فیٹ تک ہیں، اس کی فینسنگ کا کام شروع کیا گیا ہے. اور اس فینسنگ کی مد میں آنے والی دشواریوں سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اس ایک پروجیکٹ کے لیے، اس ایک آپریشن کے لیے کے دوران 70 IEDs کو ناکارہ بنایا گیا ہے. یہ ہے وہ تھریٹ جس کا ہمیں سامنا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنا کام پوری جافشانی کے ساتھ کر رہے ہیں. پاک ایران بارڈر فینسنگ، اس پر بھی کام جاری اور انشاءاللہ 2021 کے آخر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ 1,000 سے زائد بارڈر پوسٹ اور فورٹس بھی بنائے جا رہے ہیں، جس میں سے 400 سے زائد پوسٹ اور فورٹس آلریڈی بن چکے ہیں اور باقی تعمیر ہیں. فینسنگ اور بارڈر مینجمنٹ میں بہتری آنے کی بدولت آئی ڈی ایکسپلوژنس، غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ میں واضح کمی آئی ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان تمام اہداف میں سب سے اہم دہشت گردوں کے بیانیوں کو عوام کی رائے سے بے اثر کرنا تھا. اس کے نتیجے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کا حصول ممکن ہوا ہے. مختلف آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ کے نتیجے میں قبائلی علاقوں میں امن قائم ہوا ہے، جہاں سول انتظامیہ قبائلی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر اب بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. پاکستان فوج بھی ان تمام کاوشوں میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کر رہی ہے. یہ بے مثال کامیابی میڈیا کی بھرپور سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھی. پاکستانی میڈیا نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شاندار کردار ادا کیا ہے اور ان کے بیانیوں کو ڈیفیٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں، تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. اس سلسلے میں بہت سی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ مناسب وقت پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت بلوچستان کے امن و امان کے ساتھ ساتھ صوبے کی سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے مصروف عمل ہے. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی اور خوشحال بلوچستان ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے. بلوچستان میں حکومت پاکستان کے ویژن بلوچستان 2030 کے تحت کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ڈیمز کی تعمیر، پانی کی قلت کو دور کرنے اور فشریز کے مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ہیومن سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت پاکستان اور برادر ملکوں کے تعاون سے صحت، تعلیم اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے منصوبوں میں بھرپور معاونت کر رہی ہے۔ اس میں ان منصوبوں میں سے چند جیسے کوئٹہ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک سینٹر کا قیام، گوادر ہاسپٹل، اوران، یوب، بزدار اور پنجگور میں صحت عامہ کی سہولیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 9 کیڈٹ کالجز، نسٹ کیمپس کا قیام اور بالخصوص پنجگور میں ڈیٹس پروسیسنگ پلانٹ بلوچستان کی ترقی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ بلوچستان سے پاکستان فوج میں 25,000 سے زائد سولجرز اور 1,200 سے زائد افسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان سے 200 کے قریب کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے آرمی پبلک سکولز میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چملانگ ایجوکیشن اسکیم کے تحت 6,000 سے زائد طلبہ اب تک مستفیض ہو چکے ہیں، جبکہ 4,550 طالب علم اس پروجیکٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ Now coming over to some issues like COVID. موجودہ حالات میں روایتی خطرے کے ساتھ ساتھ ہمیں کرونا جیسی عالمی وبا کا چیلنج بھی درپیش، لیکن یہ امر باعث اطمینان ہے کہ ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانش مندی سے مقابلہ کیا۔ اس حوالے سے NCOC نے صوبوں اور وفاق کے درمیان مثالی سول ملٹری ہم آہنگی کے ذریعے اس وبا پر قابو پایا۔ اس کا اعتراف دنیا کی نمائندہ شخصیات اور ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں۔ کرونا وبا کے دوران ہی پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں بے شمار بہتری آئی ہے۔ اسی وبا کے دوران پاکستان کے دفاع سے منسلک کچھ اداروں نے فیس ماسک، وینٹیلیٹرز، ٹیسٹنگ کٹس بنا کر اپنی اہلیت کو ثابت اور خود انحصاری کو فروغ دیا۔ افواج پاکستان نے میڈیکل ریسورسز، کوارنٹین فیسلٹیز کا انتظام اور تمام پوائنٹس آف انٹری پر ٹریکنگ اور ٹریسنگ میں بھی بھرپور معاونت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بحال رکھا گیا۔ کرونا پازیٹیو کیسز اور اموات میں الحمدللہ خاطر خواہ کمی آ رہی ہے، لیکن ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس ضمن میں ہمیں اب پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے محرم الحرام میں ہیلتھ گائیڈ لائنز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے SOPs پر عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف کامیابی حقیقت میں عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ عوام نے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک ذمہ دار شہری اور قوم ہونے کا ثبوت دیا، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ دنیا میں یہ وبا کئی ممالک میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، سیکنڈ سپائک کی طرف جا رہی ہے۔ فیس ماسک اور سماجی فاصلے ہی اس وبا کے خلاف مؤثر ترین حکمت عملی، اور ہم سب ان ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہو کر انفرادی اور اجتماعی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ لوکسٹ تھریٹ پہ بھی تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کرتا جاؤں۔ لوکسٹ تھریٹ سے اعلان کیا، فوڈ سیکیورٹی کے تناظر میں لوکسٹ کے خلاف بھی پاکستان آرمی نے سول اداروں کی معاونت کے ذریعے اس خطرے پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، اور لوکسٹ کی موجودگی 61 اضلاع سے کم ہو کر صرف ایک ضلع تک رہ گئی ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے بھی افواج پاکستان سول اداروں کی بھرپور معاونت کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کو پولیو فری ممالک میں شامل کیا جا سکے۔ 20 جولائی سے پولیو مہم کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے۔ پولیو کے ورکرز کے ساتھ آپ کا تعاون آپ کے بچوں کے مستقبل اور اس مہم کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پہ میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ کیئر ورکرز اور عوام کو بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے تمام افراد
ان تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ فلڈز کی سچویشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حالیہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں بلوچستان، کراچی میں اربن فلڈنگ اور اندرون سندھ کے بیشتر علاقے خصوصاً دادو کے دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے پاک فوج اور پاک بحریہ نے سول انتظامیہ کی معاونت سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس اور راشن کی تقسیم کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جل مکسی وانگو کی پہاڑیوں پر محصور چند ہندو خاندانوں کے تحفظ کے لیے طویل آپریشن کیا گیا اور انہیں بھی محفوظ مقام پر پہنچایا گیا، اور آنے والے دنوں میں فلڈز کی سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی تیاری مکمل ہے۔ آخر میں کچھ بات ففتھ جنریشن وارفیئر اور ہائیبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن پہ کرنا چاہوں گا۔ انتشار پسند افراد اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہائیبرڈ وارفیئر کے ہتھکنڈوں کے ذریعے ہماری توجہ بنیادی ایشوز سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم دشمن قوتوں کو افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کسی بھی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونا دیں گے۔ ہم انفارمیشن کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انفارمیشن ایک مؤثر ہتھیار بھی ہے اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اسے معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور خاص کر ڈپلومیٹک ڈومین، انفارمیشن، ملٹری، اکانومی اور لافیئر ڈومینز میں ہائیبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشنز افیکٹولی استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر میں پاکستان کے میڈیا لینڈسکیپ کی بات کروں، اسپیشلی سوشل میڈیا لینڈسکیپ کی، تو فیک نیوز کے ذریعے سوشل فیبرک اور قومی اور ملٹری لیڈرشپ اور اداروں کو ٹارگٹ کر کے غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال کے تھرو ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ہاف ٹروتھس، یہ تمام چیزیں ملا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کر کے اپنی ملک کے ادارے، ان کی لیڈرشپ کے خلاف ایک سوچی سمجھی کیمپین کے تحت ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کے خلاف اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اس چیز کا سدباب ہم انڈیویجولی اور کلیکٹیولی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز، اگر کوئی غلط خبر، کوئی غلط نیوز کسی لیول پہ آتی ہے تو اگر اس کی تحقیق کر لی جائے، اور اس کی تحقیق انہی اداروں سے کی جا سکتی ہے جن کے بارے میں یہ خبر چلائی جاتی ہے، تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو کافی طور پر انسولیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی میڈیا نے جس طریقے سے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو ناکام کیا ہے، اور ہماری یوتھ نے جس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کو کاؤنٹر کیا ہے، وہ اس بات کی غمازی ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات ہو تو ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب اس کے نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ول ٹیک کوسچنس ناؤ۔ احمد منصور نام ہے، بول ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ سر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان ابھی آیا جو آج کل ایک ہاٹ ایشو ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زیر بحث چل رہا ہے، آپ کے بھی نالج میں سب کے، سعودی عرب کے حوالے سے، اور اس کے بعد ابھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دورہ ہے اس پہ بھی یہ خبر آئی ہے۔ تو میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں
ان کی حقیقت کیا ہے, اور جو دورہ ہے آرمی چیف کا اس کو اس سے ملایا جا رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور یہاں پہ یہ کہ ماضی میں جب سعودی عرب سے پاکستان کو مدد ملی تھی ڈالرز کی صورت میں اور تیل کی جو ڈیفرڈ پیمنٹس کے حوالے سے, اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو پریز بھی کیا تھا کہ ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی اور ان کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ کردار ادا ہوا ہے. تو کیا اب بھی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے فرینکلی یہ کویشچن فارن منسٹر کی ڈومین میں ہے, پاک سعودیہ تعلقات کے بارے میں. میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے, اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں, بہت اہم ہیں, بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. اور پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے, یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے, اور there is no need to read too much into it. Alhamdulillah, everything is fine. Afzal Raza from Irna. السلام علیکم سر, ایرانین نیوز ایجنسی سے ہوں. میرا نام افضل رضا ہے فرام ایرانین اسٹیٹ نیوز ایجنسی. I want to know how do you see the role of regional state including Iran on Afghan peace reconciliation? You just mentioned about Pakistan efforts, and I'd love to know about the level of cooperation, military and defense cooperation between Iran and Pakistan, and some latest updates on fencing works between two countries. Right. As far as the peace process with Afghanistan is concerned, let me tell you that I'd like to start by saying that Afghans are our brothers, and we are absolutely vouching for peace in Afghanistan. And what I know of it, all the stakeholders involved in facilitation of this peace process, may it be Pakistan, may it be Iran, as far as the regional countries are concerned, have all played a very positive role into this thing. And while this peace process is progressing very positively, there are chances of some vested interests trying to spoil this process. And the international community is well aware of those vested interests and watchful against that, and so are we. So alhamdulillah, it's a very positive development for the region, and I'm sure nobody has any other views about it. Coming over to the fencing of Pakistan-Iran border, well, it's supported by both the governments, and we are doing it to enhance the security arrangements along the borders, and I'm sure it is going to help out in curbing a lot of problems that keep surfacing because of these borders being porous. So once again, we are doing it for the good of both the countries, and it's duly acknowledged at the government level. جنید صاحب شکریہ. متین حیدر جی ٹی وی نیٹ ورک سے تعلق ہے. آپ نے ڈیفنس کا ذکر کیا اور خاص طور پر انڈیا کا ذکر کیا کہ انڈیا ڈیفنس کے اوپر بہت سپینڈنگ کر رہا ہے. اسی حوالے سے ابھی ریسنٹلی انڈیا نے رافیل فائٹر جیٹس لیے ہیں اور دلی سے پبلکلی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ رافیل پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ رافیل سے ہماری سیکیورٹی کو کتنے چیلنجز لاحق ہیں اور ہم ان کا کیسے مؤثر جواب دے سکتے ہیں. دوسرا, آپ نے کہا کہ غلط نیوز آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے. بڑا اچھا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے خبر گردش میں ہے احسان اللہ احسان کا سٹیٹمنٹ, اور وہ PO دیوا پہ بھی چلا, اس پہ ابھی تک کنفیوژن ہے. احسان اللہ احسان کے دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے آپ
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, आज़ादी की कदर का कश्मीरी माओं से पूछा जाए। हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तिताअत पे किसी किस्म का शक नहीं है और हमने इसको प्रूव भी किया है। सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट येस जिस तरह से डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया कर रहा है, जो डिफरेंस हमारे डिफेंस बजट और इंडिया के डिफेंस बजट में है, ये इस इलाके के अंदर कन्वेंशनल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है। और जब कन्वेंशनल बैलेंस अफेक्ट होता है तो चीज़ें किसी और डोमेन में चली जाती हैं। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये आवाज़ें उठती हैं कि पाकिस्तान फ़ौज का बजट बहुत ज़्यादा है। हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई कि 84% बजट तो फ़ौज खा जाती है। मैं आई एम श्योर आप लोग सब इन्फॉर्म्ड ऑडियंस हैं, आपको बेहतर मालूम है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट क्या है। इस वक्त हम 17% पे हैं, वो भी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर इक्वली अपने स्वात के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग लगातार नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। और पिछले 2 सालों में तो जो डिफेंस बजट है उसने जो हम एक इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन रखते थे वो भी नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारी दिफाई तैयारियों में कोई कमी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इवन विद दीज रिसोर्सेज वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन आवर एनिमीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स टू एवरीथिंग। जी, एहसानुल एहसान, सॉरी, एहसानुल एहसान के बारे में जो ये कमेंट आया, जो भी एलिजेड ऑडियो टेप जो एहसानुल एहसान की है और इसके जो क्लेम्स और एलिगेशन हैं, दे आर एब्सोल्युटली बेसलेस, एब्सोल्युटली बेसलेस। ये एक ऐसे शख्स के क्लेम्स हैं जो जैसे कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी एक टाइम पे इसको क्लैरिफाई किया था कि यस उसने एक ऑपरेशन के दौरान हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे और उस दौरान ये एस्केप्ड एंड हमने जो इतना अरसा उसको यहाँ रखा, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ख़ास तौर पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी कुछ जिनसे उसका ताल्लुक़ रहा था, उनको डिसमेंटल करने में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने में उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसने हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाया। और जो उसके एस्केप के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई की जा रही है। सो उसकी जो एलिगेशंस हैं, जो कुछ वो क्लेम कर रहा है, आई विल लीव इट टू योर बेस्ट जजमेंट व्हाई इज़ ही क्लेमिंग ऑल दैट एंड व्हाई इज़ ही मेकिंग दोज एलिगेशंस। सो दैट शुड बी इट। मुमताज़ भट्टी सर, दिन टीवी से। जनरल साहब, इंडिया जो है LOC और LAC 2 फ्रंट के ऊपर वार की बात उनके मीडिया पे भी और डिफेंस हुकाम भी जो है वो करते हैं, जबकि पाकिस्तान के हवाले से उनका क्लेम ये है कि ट्रिपल स्ट्रेच जो है पाकिस्तान को देंगे, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और ईस्ट के ऊपर, और इंटरनल जिस तरह की कार्रवाइयाँ कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं। तो इसके हवाले से हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी है, इसको हाईलाइट करने के हवाले से दोनों के ऊपर ज़रा आप अपने कमेंट्स दे दीजिएगा कि इसके हवाले से हमारा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, एज़ फार एज़ इंडिया की एंगेजमेंट LAC पे हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमारी उसमें कोई मुदाखलत है। वो एक सेपरेट फ्रंट है जहाँ पे वो उनकी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान को ट्रिपल स्ट्रेच में डालने का ताल्लुक़ था, तो पिछले 20 साल में जो हमने जंग लड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके इन तमाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। एंड जो डायरेक्शन इस वक्त हमारी है, जिस सिमत में हम चल रहे हैं और जिस तरह से हमने इस चैलेंज का मुकाबला किया है और जिस तरह से इस चैलेंज को हमने
ख़त्म किया है. अब वो ट्रिपल स्ट्रेच वाली बात ان کا ایک خواب ہے. انہوں نے کوشش بالکل کی, آج بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں, ایک ہائبرڈ اپلیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش ان کی جاری ہے, لیکن وی آر ایبسلیوٹلی اویئر آف واٹ دا تھریٹ از اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. تھینک یو ویری مچ سر. صاحب خالد ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب ایک نیا نقشہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس کو پولیٹیکل میپ کا نام دیا گیا. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کشمیر کے اوپر نئی لائننگ کی گئی اس سے کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن پیدا کی گئی, بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو غلط قسم کی جو وہاں پہ انفارمیشن دی گئی, اس کے بعد یہ کنٹروورشل بن گیا اور اس کو بنایا بھی گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم نے کیا گین کیا اس کے ساتھ؟ دیکھیے, جہاں تک اس نئے نقشے کا تعلق ہے, اٹ از این assertion of our claim and an expression of our intent. That is what it is. ہم نے پوری دنیا پہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ ہے پاکستان اور پاکستان کے ٹیریٹوریل کلیم جہاں پہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ دس از ویئر وی ہیو ٹو گو, دس از واٹ پاکستان از آل اباؤٹ. اور اس کے اندر اس کو نہ تو یہ متنازع بنا ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ پاکستان کا پولیٹیکل میپ ہے, جسٹ ری assertion of what our claim is, and this claim has always been the same ever since Pakistan came into being. There is no change in that. Thank you. سر گاہے بگاہے ڈیورنٹ لائن کے ایشوز جو ہیں وہ پھر سامنے آتے رہتے ہیں. آج بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی فینسنگ کے حوالے سے افغانستان کے, مائک تھوڑا قریب, فینسنگ کے حوالے سے آج بھی ڈیورنٹ لائن کا ایشو پھر ایک دفعہ کے افغانستان سے. ڈیورنٹ لائن مت کہیے, پاک افغان بارڈر کی, پاک افغان بارڈر کے اوپر حوالے سے, مطلب افغانستان کا تو موقف اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آتا رہا. سر ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ پاکستان کا اس وقت اس کے حوالے سے جو ہے صورتحال کیا ہے, کیا سٹینس ہے, اس کے اوپر دے دیں. تو دوسرا سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس وقت لوکسٹ اور پھر اس کے بعد کرونا اور پھر اس کے بعد اس وقت جو ریجنل صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو انٹرنل سیکیورٹی کی صورتحال ہے یہ بہترین سچویشن میں ہے؟ ایز فار ایز پاک افغان بارڈر از کنسرنڈ, آپ نے فینسنگ جیسے میں سمجھوں آپ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں. ہاں, وہ جب بھی کہیں ایک تو ہم بالکل جو ایک اسٹیٹڈ بارڈر کا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, اس کے مطابق فینسنگ کر رہے ہیں. ہم کہیں پہ بھی افغان علاقے میں نہیں آگے گئے. جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے کہ افغان سائڈ کو کوئی اس کے اوپر اعتراض ہو تو وہ ایک بارڈر میٹنگ کا ایک میکنزم ہے, اس میکنزم کے تحت اس کو حل کیا جاتا ہے اور اس سے آگے تبھی بڑھا جاتا ہے جب دونوں سائڈز اس کے اوپر متفق ہوں. اور اسی لیے ماشاءاللہ اس فینسنگ کی رفتار پروگرس بہت اچھی چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو پاک افغان بارڈر ہے, خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں جو پورشن آتا ہے 90% سے زیادہ فینس کر لیا گیا ہے. اس میں کچھ دشوار گزار علاقے تھے, جس طرح میں نے کہا ان کو ہم نے آخر کے لیے چھوڑا تھا, اب ان کی فینسنگ شروع ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اٹس ناٹ سیٹل کر لیا جاتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جنرل سیکیورٹی. الحمدللہ انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی آپ نے شاید آپ کا ریسنٹ ریفرنس اس چیز پہ ہے, کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں حال ہی میں. میں نے بتایا نا کہ بہت کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو مختلف فرنٹس پہ انگیج کرنے کی. یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ بھی اسی مد میں ہیں, بٹ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے, وہ کس لیول پہ ہوئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی صورتحال بہت تسلی بخش ہے. اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب کوئی پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر اس طرح کی قوتوں کا الحمدللہ باقی نہیں رہ گیا, اور
اور جو باقی ریمننٹس ہیں ان کو بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بے تحاشا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیے ہیں اور وہ اسی مد میں کیے جا رہے ہیں جہاں پہ جیسے انفارمیشن ملتی ہے اس تھریٹ کو ٹیکل کیا جاتا ہے. سو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. الحمدللہ پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی حالات بہت بہتر ہیں اور اسی دوران ہم نے کورونا کا بھی مقابلہ کیا ہے, ہم نے لوکس کا بھی مقابلہ کیا ہے اور ایز آئی سیڈ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن الحمدللہ. تھینک یو. سر فیصل رضا خان, سینئر کرسپونڈنٹ 92 نیوز سے. سر یہ فرمائیے گا کہ نقشے کے حوالے سے خاص طور پہ جونا گڑھ اور منوادر کا جو کلیم ہے پاکستان کا, اس کو ہم نے ری اسرٹ کیا ہے نئے نقشے میں جو پولیٹیکل میپ ہے. اس حوالے سے جو پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فردر اس کو پرسو کرنے کے لیے اس میں اقوام متحدہ اور باقی جگہوں پہ کیا اقدامات ہم کر رہے ہیں اس سیاسی میپ کے بعد؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, ترکی کے ساتھ پاکستان آرمی کے لیے 30 T-129 ہیلی کاپٹرز کی خریداری کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا, جس کے بعد امریکہ کی جانب سے تھرڈ پارٹی کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات سامنے آئے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ایشو جو ہے اس میں پیش رفت جو ہے وہ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بتا دی, پازیٹیو پیش رفت ہے, کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور نقشہ جہاں تک میں نے جیسے بتایا کہ ابھی ہم نے اپنے کلیم کو ری اسرٹ کیا ہے, اپنی انٹینشن کو ظاہر کیا ہے اور اب اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جیسے کہا گیا کہ اس کو اقوام متحدہ میں بھی دیا جائے گا اور اکارڈنگلی اسٹیپ بائی اسٹیپ, فیز بائی فیز آگے موو کریں گے. دیر از نو پرابلم ود دیٹ. Sumaira Khan from Indus News. Sir, my question would be regarding that everything is like being talked about Kulbhushan Yadav. I just want a brief comment on that what's the clear-cut situation right now, as the talk of the town is that Pakistan is time and again giving India an opportunity to give their person, to give their agent who is covertly working in Pakistan against Pakistan's interest, and Pakistan is basically trying to provide them an opportunity to get them released. This is the talk of the town and rumors. What's Pakistan's stance on it? He is in the custody of our security agencies right now. If India does not proceed towards his release or anything else, like consular access or any procedure, what's Kulbhushan Yadav's fate? What is written on the wall regarding him? And secondly, our inclination towards, once again, it's the talk of the town. This is being said that Pakistan is again in the procedures of global realignments and its blocks regarding that probably Pakistan is moving towards Russia's bloc, leaving the US friendly ties, and because of the pressures of India. So it is exactly the case, Pakistan is once again realigning its blocks internationally, or no, there is no such thing on the card? As far as Kulbhushan Yadav is concerned, let me assure you we are only abiding by the international rules and regulations on the subject. There is no doubt that Kulbhushan Yadav is a terrorist who has shed blood, Pakistani blood of innocent lives. He's a specific case. After Second World War, for the first time, a serving officer of any country has been found involved in another country in terrorist activities. So it's as simple as that. As far as giving him consular access is concerned, that's a requirement of the international law, International Court of Justice. We are just abiding by that. Whatever the talk of the town, as if we are trying to, go into some deal on that, absolutely not. Absolutely not. There should be no doubt about it. We are just fulfilling international obligations. That's it. Period. I can't crystal ball gaze into his fate, but he has been awarded a punishment. He has been, that's a decision that has already been taken. So as we proceed,
I think everybody will know what the fate is. As far as realignments and blocks are concerned, well, I think we are, I would not like to delve into this grand strategic domain, but let me assure you that we are absolutely fine with all our neighbors in the region, and our relationship with all the countries that we've always been, talking about, that we've always been engaged with, it's absolutely fine. I mean, there is no specific realignment as such, but yes, the world has come much more interconnected, much more interdependent, and much more diverse. And that's what this is all about. So there are no realignments or blocks being joined or anything. No such thing. Rest assured. سر جنرل صاحب چائنا کے پریزیڈنٹ مجوزہ طور پر چند ہفتوں میں پاکستان آ رہے ہیں. سی پیک بہت اہم سبجیکٹ ہے، اس پہ آج آپ نے کوئی زیادہ بات نہیں کی. سی پیک کی سیکیورٹی خاص طور پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہوسٹائل ایجنسیز کا نشانہ اس کے اوپر ہے، اور اسی کی وجہ سے آئی ای ڈیز کے واقعات بھی ہوتے ہیں بہت سے دوسرا بھی. تو اس کو فول پروف بنانے کے لیے سیکیورٹی ڈویژن بھی ریز کیا گیا تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید کچھ بتا دیجئے، کیونکہ چائنی صدر کا دورہ جو ہے وہ چند دن میں جو ہو رہا ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے تناظر میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی، میں نے سی پیک کے بارے میں بات زیادہ اس لیے نہیں کی کہ وہ حکومت پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے. ہمارا اس کے ساتھ تعلق سیکیورٹی کے مد میں ہی ہے. فوج کا جو میں بات کر رہا ہوں، فزیکل جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں، اور اس کی سیکیورٹی کو مزید انہینس کیا گیا ہے. اس کے اوپر مزید ایکوپ کیا گیا ہے. اس کی سیکیورٹی پہ مامور جو ہمارے فارمیشنز ہیں ان کو، اور اس کو جتنا فعال بنایا جا سکے ہم کر رہے ہیں. اور اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اٹس اے ویری بگ پروجیکٹ. اور یہ جس طرح ڈیولپ کر رہا ہے، جس طرح پروگریس کر رہا ہے، اسی طرح اس کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں. سو ہم الحمدللہ وی آر اویئر آف دیٹ، اور اسی کے مطابق اس کی کیپیسٹی جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر جو ہم نے اس کا اسٹیبلش کیا ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ ساتھ انہینس کرتے جا رہے ہیں. اور ہمیں اس کے اوپر جو تھریٹس ہیں اس کا بہت بہتر طریقے سے ادراک بھی ہے. اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کون ہیں جو اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کن کو اس میں پرابلم ہے. سو سی پیک کی سیکیورٹی پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے، کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ یہ پاکستان کے فیوچر سے اس پروجیکٹ کا بہت بڑا تعلق ہے، اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور اس کے اوپر ہم کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. جی، چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ کہ وہ کیا ہے، اس کی آئٹنری کیا ہے، کانٹ ریلی کامنٹ آن دیٹ. Thank you very much for being here. I believe it was an exhaustive session of Q&A. جی، وہ ضروری بھی تھا. کرونا کی وجہ سے ہم بہت عرصہ تک اکٹھے نہیں ہو پائے. اسی وجہ سے آپ سب کو آج بلایا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے ان پیریوڈک بریفنگز کا آغاز کیا جائے. تھینک یو. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کا قدر کا کشمیری ماؤں سے پوچھا جائے. مقبوضہ کشمیر میں 1 سال سے کرفیو نافذ ہے. دنیا کا ہر ظلم کشمیریوں پر آزمایا جا رہا ہے. کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال معمول بن گیا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے.